اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو۔ خواتین و حضرات، ہائی بلڈ پریشر اور اس کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں، جن میں سب سے افیکٹو دوائیاں جو ہوتی ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ACE انہیبیٹرز یعنی اینجیوٹینسین کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز یا ARBs جو اینجیوٹینسین ریسیپٹر بلاکنگ ڈرگز ہیں، یہ بہت پوٹنٹ ہوتی ہیں۔ ACE انہیبیٹرز کے حوالے سے کیپٹوپریل ایک دوائی ہے جو لمبے عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہے اور آج کل بھی ہوتی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو اور ACE انہیبیٹرز ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں، لیکن کیپٹوپریل جو ہے اس کی ابھی تک اس کی جو ایفیکیسی ہے اور اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آج تک استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بالکل شروع کے جو ACE انہیبیٹرز آئے تھے ان میں کیپٹوپریل ایک ان کا یوں سمجھ لیں کہ انیشلی جب لانچ ہوا تھا تو کیپٹوپریل واز دا ACE انہیبیٹر آف چوائس۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے اس دوائی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ ACE انہیبیٹرز کے جو اثرات ہیں باڈی پر، ان پہ ٹیسٹنگ کی گئی، ان پر سٹڈیز کی گئی، تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ دوائی جو ہے نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، چونکہ یہ بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے، رینین اینجیوٹینسین سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے، آپ کی باڈی میں جو ہے تو دو میکینزم سے، یعنی ویزو ڈائلیشن کے میکینزم سے اور رینین اینجیوٹینسین سسٹم کو بلاک کرنے کے حوالے سے، دو طریقوں سے یہ باڈی پر ایکٹ کرتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی اہم، کارگر اور پوٹنٹ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ ہے۔ اس کے ساتھ چاہے بلڈ پریشر جتنا بھی ہائی ہو وہ نارمل پہ آ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا افیکٹولی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر جب اس پہ مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ، چاہے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول بھی ہو، لیکن اگر آپ ان کو لو ڈوز میں ACE انہیبیٹرز کا استعمال کرائیں تو ان کا دل جو ہے وہ لمبے عرصے تک کام کرتا ہے، اور اس میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں کارڈیک ریماڈلنگ کی، یا دل کے سوج جانے کی، یا دل کا جو سائز ہے اس کے بڑا ہو جانے کی، یا ہارٹ فیلئر کی طرف جانے کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں، اور کارڈیو پروٹیکٹیو اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے، دل اس کے ساتھ لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور جو دل کے مریض ہیں ان میں اگر بلڈ پریشر نارمل بھی ہو تو اس کا لو ڈوز استعمال کرا جائے تو ان کے دل کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں اور ان میں پروٹینیوریا ہو جاتا ہے، یعنی گردے کی چھوٹی شریانیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب پروٹین کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے یورین میں، اس کو کم کرنے کے لیے، اور ڈائبیٹک نیفروپیتھی یعنی شوگر کی وجہ سے جو گردے میں کمزوریاں آتی ہیں اس کو ریٹارڈ کرنے کے لیے، اس پروسیس کو سلو کرنے کے لیے، یعنی جو پیچیدگیاں یا گردے کے جو مسائل 5 سال میں جنم لیتے ہیں وہ 10 سال پہ چلے جاتے ہیں، 10 سال میں جو پرابلمز جنم لیتی ہیں وہ 15 سال سے زیادہ عرصے پہ چلی جاتی ہیں، اور آپ کا گردہ جو ہے وہ لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو ACE انہیبیٹرز ہیں ان کا استعمال کرایا جا سکتا ہے، لیکن رینل پروٹیکشن کے لیے، بلڈ پریشر میں، اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں ہارٹ کی پروٹیکشن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ان کو ایمرجنسی میں لے کے جایا جاتا ہے، اور انیشلی یہ ہوتا تھا کہ ان کو کیپوٹین ان کے زبان کے نیچے رکھ کے کیپٹوپریل اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کر دیا جاتا تھا، although کہ اس کے ساتھ بلڈ پریشر بہت ایفیکٹولی نیچے آ جاتا ہے، جلد کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن یہ پریکٹس جو ہے جتنے بھی پریکٹیشنرز یا ایمرجنسی میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ یا اپنے کلینکس پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ کیپٹوپریل زبان کے نیچے رکھ کے بلڈ پریشر کو نیچے لانا، تو یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اور سٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو پیچیدگیاں ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک دم سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کا بلڈ پریشر ایک دم سے کم ہو سکتا ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر اگر سپوز 180 پہ ہے اور آپ اس کو ایک دم سے کم کر کے 120 پہ لیں تو اس کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کو سٹروک یا فالج جو ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایمرجنسی میں ایسی ڈرگز چاہیے ہوتی ہیں کہ جو انجیکٹیبل ہوں، جن کی ڈوز کو آپ ٹائٹریٹ کر سکیں، اس کی ڈوز ایسی ہو کہ آپ ایک جو مقدار ہے وہ آپ کنٹرول کر سکیں، دوسرا ٹائم کے لحاظ سے اس کو آپ کنٹرول کر سکیں کہ جب بھی کنٹرول کرنے کا ٹائم آئے، ڈرگ بڑھانے کا ٹائم آئے تو آپ انفیوژن کی مقدار بڑھا دیں، اور جیسی کنٹرول ہونے لگ جائے اور ایک دم سے زیادہ گرنے لگ جائے تو آپ انفیوژن کی کنٹرول کو کم کر دیں۔ تو آج کل جو ہے تو انفیوژن کے فارم میں مختلف دوائیاں دی جاتی ہیں ٹائٹریٹڈ کنٹرول ریٹ میں، کہ آپ اس کا ریٹ اور اس کا جو ڈوزج ہے دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ اگر کیپٹوپریل زبان کے نیچے رکھ لیں، وہ ایبزارب ہو جائے تو پھر وہ ڈرگ آپ باڈی سے
ریلیز نہیں کر سکتے، وہ آپ باڈی سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ایک دم سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں پوسٹرل ڈراپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پوٹنٹ اینٹی ہائپرٹینسو ہے۔ اس کے ساتھ بلڈ پریشر ایک دم سے نیچے آ سکتا ہے، سر چکرا سکتا ہے، اور بلڈ پریشر میں کمی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے، ان کو سکن ریش ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ غنودگی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ لیتھارجی ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں میں اس کے ساتھ مسکولر پین ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ امبیلنس آ جاتی ہیں اور مسکولر کریمپس ہوتی ہیں۔ سو یہ ساری اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ پریگنینسی میں یہ انسیف ہے، پریگنینسی میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رینل آرٹری سٹینوسس، یعنی گردے کی شریان جب تنگ ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہو، اس میں ACE انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن ریسپٹر بائنڈر جو ہیں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اور ان کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔